السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب بھی۔ قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جو اب تک کی سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری جو عمران خان سے منسوب ہے، ایک بیان ان کا جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اب مزید جو ہے اپنی حکومت جانے کا الزام حکومت کو نہیں دیتے ہیں اور وہ امریکہ کے ساتھ باعزت تعلقات چاہیں گے اگر وہ پھر سے منتخب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو لے کر پاکستان میں ایک بھونچال ہے اور جو سیاسی ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اب کوئی پالیسی شفٹ لے رہی ہے امریکی سازش کے بیانیے پر۔ آج منڈی بہاؤالدین میں عمران خان نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اس خطاب کو لے کر عمران خان نے یہ کہا، بار بار انہوں نے دہرایا، جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں انہوں نے یہ سائفر کا معاملہ رکھا تھا اور اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ارشاد صاحب ساتھ ہیں، میرے خیال ان کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں۔ پہلے ذرا قریشی صاحب، یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا امریکی سازش کے نیریٹو پہ آپ کی جماعت کوئی شفٹ لے رہی ہے؟ میں وضاحت کر دوں، ہماری جماعت نے کوئی شفٹ نہیں کیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے پی ایم ایل این کا۔ وہ خان صاحب کے جو انٹرویوز ہیں ان میں سے ایسی چیزیں پک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا بیانیہ جو ہے ہم اس پر قائم ہیں۔ ہم کہہ رہے کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں بشمول امریکہ۔ امریکہ کی اہمیت سے ہم غافل نہیں ہیں۔ ایک گلوبل پاور ہے، ایک اکنامک پاور ہے، ایک ملٹری پاور ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ مراسم رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو دوحہ کا پیس پروسیس ہے ہم نے اس میں ہیلپ کیا تھا۔ جو افغانستان میں ایویکویشن ہے ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور ہم نے جو پیٹف کی جو ہمارا پاکستان کا موقف ہے اس میں امریکہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ان سے ہم نے تائید حاصل کی تھی۔ یہ سب کچھ تھا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں سب سے، غلامی کسی کی نہیں چاہیں گے، مداخلت کسی کی نہیں چاہیں گے۔ شاہ صاحب، یہ بالکل درست فرمایا۔ خان صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ میرے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ جو اب اس وقت آج آپ سپریم کورٹ میں گئے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، سواتی صاحب کا ایشو ہے، ارشد شریف صاحب کا ایشو ہے، جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے یا وزیر آباد کا حادثہ ہے یا سانحہ ہے، پنجاب میں حکومت آپ کی ہے۔ یہ خان صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ میرے اگر ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، لیکن کیا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اتنی غیر مؤثر ہیں کہ ایک پولیس جو ایس ایچ او ہے یا ایون آئی جی ہے وہ ان کے احکامات کو پس پوچھ ڈال رہا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ اتنا بے بس ہوتا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، لیکن ان پر اس قسم کا دباؤ تھا کہ وہ قانونی میرا حق ہونے کے باوجود میری ایف آئی آر کاٹنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ مجھے جانا پڑا، عدالت کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ان کے جو زبیر نیازی ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج وزیر آباد کے پاس پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پٹیشن فائل کی۔ آج انہوں نے جو ان کی جو قتل کی جو پلاٹ ہوا اور جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور وہ دیکھے کہ حقائق کیا ہے۔ میرے جو وہم ہے، جو میرا شبہ ہے، جو میری معلومات ہیں، میں چاہوں گا ان کی بنیاد پر وہ تحقیق کرے اور دیکھیں حقائق کیا ہے۔ اور قانون میں اگر مجھے یہ رعایت ہے کہ میں اپنی پسند کی اپنا ورژن کی میں کروا سکتا ہوں، تو اس میں رکاوٹ بن رہا ہے تو کون بن رہا ہے اور کیوں بن رہا ہے؟ صحیح۔
अच्छा कुरैशी साहब, इस पे तो वज़ीर आज़म साहब ने भी दरख्वास्त की है, ख़त लिखा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, आप भी गए हैं, तो इस पे अगर ये कमीशन बन जाता है, तहकीकात हो जाती हैं, तो इसमें तो कोई मामला नहीं है, मतलब इस पे तो आप एक पेज पे हैं, कोई क्या इस पे भी कोई है डिस्प्यूटेड मैटर है इसमें? किस चीज पर, कौन सा डिस्प्यूट? ये खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ है, मैं ये बात कर रहा हूँ इसकी, कि प्राइम मिनिस्टर ने भी तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा गया कि भाई आप इस पे कमीशन बनाएं, इसकी इंक्वायरी की जाए जो इमरान खान इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। देखिए, उनकी लफ्ज़ी ज्यादा थी और उसमें सियासत ज्यादा थी। हम सियासत से हटकर हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना, गोंगलों से मिट्टी उतारने की कोशिश कर रहे थे। सही है। अच्छा कोई साहब, ये जो सानह वज़ीराबाद है, इसमें आपके कारकुन मुअज़्ज़म गोंदल शहीद भी हुए। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि उनको पिस्टल की या रिवाल्वर की या 9mm की गोली नहीं लगी, बड़े हथियार की गोली लगी है। आपके मुखालिफिन या वफाकी हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि खान साहब के जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने भी गोलियां चलाईं और दूसरी आवाज़ उसी की है। तो ये तो इसका मतलब है कि दूसरी जो गोली चली है वो उन हथियारों से चली है जो उस जो गिरफ़्तार बंदा है उसके पास नहीं था। तो इसको किस अंदाज में आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं मौके पे तो नहीं था और ना ही मैं इस पे स्पेकुलेट कर सकता हूँ, ना ही मैंने ये रिपोर्ट देखी है। यही तो इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा जो है, इन्हीं चीज़ों की तफसीलात में तो जाएगा। यही तो मकसद होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि हक़ाइक़ सामने आए। जी। आज ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी खान साहब ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हमने कोई नवाज शरीफ से मुशावरत की है आर्मी चीफ़ के इशू पर, या आर्मी चीफ़ के इशू पर कोई इनपुट नवाज शरीफ साहब से ली जा रही है। वो तो वज़ीर आज़म का हक़ है, वज़ीर आज़म ही करेंगे, और खान साहब खामखा इशू बना रहे हैं इसको। नहीं, इशू नहीं बना रहे। ख्वाजा आसिफ साहब जो लंदन में उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी, जो मीडिया ने उसको उठाया भी था और नरेट भी किया था, उसी का मुताला कर ले। उन्होंने खुद कहा कि हाँ, हमारी बहुत सी इश्यूज पर मशावरत हुई और इस मसले पर भी तबादला ख्याल हुआ। वो आज अपने बयान की खुद नफी कर रहे हैं। लगता है कि उन्होंने कुछ नजरसानी की है अपने बयान पर, लेकिन उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि बिल्कुल जहां बहुत सी सियासी चीज़ें डिस्कस हुई, तो इस तैनाती के बारे में बिल्कुल मशावरत हुई। तो आपके ख्याल में एक बाखबर सियासतदान के तौर पर ये ख्वाजा साहब को यू टर्न क्यों लेना पड़ा? कहीं से कुछ दबाव आया? अर्ज ये है, उनके अंदर इस वक्त एक सख्त कंफ्यूजन है। अच्छा। और मुझे तो लगता है, देखिए मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मुझे मिस कोट मत कीजिएगा। सही। कि इसमें, इस अहम तैनाती में नवाज शरीफ की सोच और शायद शहबाज शरीफ की सोच में भी खलीज हो। अच्छा, यानी दोनों भाइयों के दरमियान भी इख्तलाफ है? मैं ये नहीं कह, मुझे लगता है। देखिए, अभी तक वो वहां बैठते हैं, कई नशिस्तें करते हैं और किसी फैसले पे नहीं पहुंचते। अख्तियार तो शहबाज शरीफ साहब का है, वजीर आजम है वो, ठीक है ना जी, फिर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे जी? और उनको लंदन से जहाज का रुख मोड़ना पड़ा, शर्म उल शेख से लंदन जाना पड़ा। क्यों? फिर एयरपोर्ट जाते हुए उन्होंने कहा कि जी वो अब उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उन्हें अपने डिपार्चर में मजीद ताखीर की। क्यों? वहाँ एक से ज्यादा नशिस्तें हुई और उनने जो एक बयान दिया वो ये था कि एक फैमिली का गेट टुगेदर था, एक लंच पे मुलाकात हुई। सब जानते हैं ये मतलब है, कहने की बात है, हकीकत उसके बरक्स है। शाह साहब, अच्छा अब ज़ाहिर बहुद्दीन आप पहुंच चुके हैं, फर्दर इस्लामाबाद आप कब तक पहुंचेंगे? प्लान क्या है? इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, धरना देंगे, जलसा करेंगे? दूसरा, पहले राना सनाउल्लाह साहब रिस्पॉन्ड किया करते थे, अब वो बीमार हैं, हमारी तो दुआ है कि खुदा उन्हें शिफा दे। तो अब पीटीआई के इस पे क्या है प्लान? देखिए, पीटीआई का तो प्लान ये है कि पहले तो मैं बहाउद्दीन के लोगों का
تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج منڈی بہاؤدین کا اگر آپ وہاں آ کے دیکھتے اس قسم کا استقبال انہوں نے دیا ہے, اور خان صاحب جب تقریر کر رہے تھے وہ ایک سروں کی چادر تھی, بندے سے بندہ جڑا ہوا تھا اور کھڑے تھے, کوئی وہاں کوئی کرسیاں نصب نہیں تھی, لوگ کھڑے تھے اور کندھے سے کندھا ملا ہے. وہ پورا بازار اور پورا شہر بھرا ہوا تھا. تو ان کا شکریہ. کل انشاءاللہ ہم یہ قافلہ بڑھے گا سرائے عالمگیر کی طرف, اور پھر انشاءاللہ بڑھے گا جہلم کی طرف, اور پھر ایسے آگے گجر خان کی طرف, راولپنڈی کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے. اب ہمارا پلان تو یہ ہے کہ if all goes well انشاءاللہ ہفتے کے دن راولپنڈی پہنچنے کا پلان ہے. اب نہ جانے بیچ میں کوئی انہونی نہ ہو جائے. جیسے ایک پلان کے مطابق ہم چل رہے تھے, پرامن طریقے سے ہمارا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا. آج یہ 5واں روز ہے, دوبارہ جب شروع ہوا ہے پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن پھر وزیر آباد ہو گیا, اور وزیر آباد نے ایک نئی ہلچل پیدا کر دی, اور اس سے ایک نئی کیفیت جو ہے اس نے جنم لیا. تو اللہ کرے اگر پرامن طریقے سے رکاوٹ کے بغیر یہ چلتا ہے تو انشاءاللہ ہفتہ خان صاحب بھی ہوں گے اور قافلہ بھی پہنچے گا, اور انشاءاللہ پھر جو ان کی اجتماعی جو ان کا خطاب ہے اور جو بڑا مجمع ہے وہ بروز اتوار انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہو جائے گا. مخدوم صاحب, یہ انہونی کا آپ نے ذکر کیا. وزیر آباد میں جو انہونی ہوئی وہ تو ایک منفی تھی, افسوسناک تھی. پنڈی جاتے جاتے انہونی کوئی مثبت اور اچھی انہونی بھی ہو سکتی ہے, یا منفی کا اندیشہ ہے آپ کو؟ دیکھیے, منفی کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے, اچھی کی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی قریشی صاحب آواز آ رہی ہے. میں کروں اچھی کی ہم توقع کر سکتے ہیں, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ملک کو اس کیفیت سے آزاد کرے اور ملک میں انتخابات کے لیے فیصلہ کر لے. دیکھیے اس وقت یہ جو حکومت کی ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے, آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جو ٹرپ جو ہے وہ جو پوسٹ پون ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ انسرٹنٹی ہے. انہیں شاید بلاول بھی گئے ہوئے تھے, 2 دن وہاں گزارے, اس کے باوجود وہ انہیں اپنا پوسٹ پون کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے نا کہ غیر یقینی صورتحال ہے, اور اس غیر یقینی صورتحال میں وہ کیا بات کرتے اور کس قسم کی گفتگو ہوتی. لیکن شاہ صاحب یہ غیر یقینی صورتحال کا الزام حکومت آپ کو دھرتی ہے, اور یہ دورہ جو ملتوی ہوا ہے یہ الزام بھی آپ کو دیتی ہے. وہ دیکھیے وہ تو الزام اوبیسلی انہیں اپنے پہ تو نہیں لینا, انہوں نے تو ہر الزام ہم پہ ڈالنا ہے نا. مہنگائی کا الزام بھی ہم پر تھا, اور لوگوں نے دیکھا کہ ان 7 ماہ میں جو ان کی کارکردگی کی وجہ سے جو آج مہنگائی کا عالم ہے, جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جو معیشت کا, جو بزنس کمیونٹی کا ایک جو انویسٹر کانفیڈنس لوئسٹ ایب پر ہے, وہ تو ہم پہ الزام دے دیتے نا. لیکن آج حکومت میں وہ ہیں اور کرائٹیریا سامنے یہ آ رہا ہے, لوگوں کا اوپینین پول یہ آ رہا ہے. آپ یہ بتائیں, جب انہوں نے ایک سروے کیا ہے, اس سروے کے مطابق واضح اکثریت پاکستان کے لوگوں کی سمجھتی ہے کہ نئے شفاف انتخابات ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں, تو پھر یہ اپنی انا اور ضد پر کیوں قائم ہے؟ شاہ صاحب, یہ نواز شریف صاحب, فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کا تو یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ الیکشن اگلے سال اکتوبر سے پہلے بالکل نہیں ہوں گے. آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں. اس کے باوجود آپ پر امید ہیں کہ کوئی اور یہ الیکشن کرا دے گا قبل از وقت؟ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, پر سوال یہ ہے قبلہ کہ کیا ان کا مشترکہ فیصلہ فوقیت رکھتا ہے کہ ملک کا مفاد؟ ان کا مشترکہ فیصلہ تو بہت کچھ چیزوں کا ہو سکتا ہے. ان کا تو مشترکہ فیصلہ ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کر دی جائے, انہوں نے کر لی. ان کا مشترکہ فیصلہ تو ہے کہ جتنے کرپشن کے کیسز تھے ان کو دفتر کر دیا.
ان کا مشترکہ فیصلہ تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اور بہت سی برات اور رعایت وہ حاصل کر لے. تو وہ تو مشترکہ فیصلہ ان کے مفاد میں ہو سکتا ہے نا. دیکھنا ہے کیا ملک کے مفاد میں بھی ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ راولپنڈی میں فواد چودھری صاحب 2-3 بار کہہ چکے کہ جناب عمران خان صاحب راولپنڈی میں تمام قافلوں کا جو آپ کی قیادت میں جا رہا ہے قافلہ اسد عمر صاحب کی قیادت میں جا رہا ہے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں آ رہا ہے ان کا استقبال کریں گے. تو پنڈی میں استقبال کے بعد آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے یا پنڈی میں ہی معاملات طے پا جائیں گے؟ obviously جی انشاءاللہ عمران خان صاحب وہاں کی صحت بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ پنڈی پہنچیں گے. ان قافلوں کا استقبال بھی کریں گے اور پھر اگلے روز وہ اپنا خطاب بھی کریں گے. اور وہ خطاب جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس خطاب میں ایک جو ڈائریکشن ہے ہدایت ہے پارٹی کو کارکنوں کو اور پاکستان کی عوام سے وہ مخاطب ہے. آپ دیکھیں نا روز ہم جہاں ہمارا آخری پڑاؤ ہوتا ہے وہاں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان خطاب فرماتے ہیں. آج میں منڈی بہاؤدین میں تھا قافلے کو لیڈ کر کے یہاں پہنچا اور اسد عمر صاحب جڑا والا پہنچے تو وہاں بھی اسکرین نصب تھی یہاں بھی اسکرین لگی ہوئی تھی اور انہوں نے بیک وقت دونوں اجتماعات سے خطاب کیا. تو یہ سلسلہ بھی ان کا ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ مین جو ان کا پلان ہے وہ جب وہ مین اجتماع سے خطاب کریں گے اس میں دیں گے. تو شاہ صاحب یہ درون پردہ جو رابطے تھے ایک آدھ ملاقات تھی پھر صدر صاحب کو اختیار دیا ہوا تھا وہ بھی کر رہے تھے لاہور میں بھی انہوں نے 2 دن گزارے. تو وہ کوئی ملاقاتیں یا رابطے یا تبادلہ خیال کوئی ان کی کامیابی کی امید آپ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ صدر صاحب کی جو نیک نیتی سے ملک کے مفاد میں جو کوشش کی ہے وہ رنگ لے آئے. ابھی تک تو مجھے اس میں زیادہ پیش رفت دکھائی نہیں دی لیکن انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو پیش رفت میں رکاوٹ صرف جو پولیٹیکل اس کے ایکٹرز ہیں وہی ہیں یا کچھ اور عناصر بھی ہیں؟ حکومتی پی ڈی ایم اپنے مفادات کو اس وقت ترجیح دے رہی ہے. ملک ان کی نظر میں ملکی مفاد ان کی نظر میں سیکنڈری ہے. وہ اپنی سیاست اور اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں انفارچونیٹلی. جی قریشی صاحب یہ مذاکرات حکومت سے ہی ہو رہے ہیں یا کسی اور سے بھی ہو رہے ہیں؟ حضور دیکھیے مذاکرات حکومت obviously ایک پولیٹیکل معاملہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل بیٹھتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب فریق جو ہے موجود ہوں تبھی یہ بات سرے چڑھے گی کیونکہ تنہا حکومت تو شاید اس کو سرے چڑھانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو. لیکن قریشی صاحب آپ دعا کا ذکر بار بار کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. کل ہم پاکستان کے فائنل کے لیے بھی دعا پہ بہت ڈیپینڈنٹ تھے لیکن معاملہ اصل میں دوا پہ ہے اور دوا مذاکرات ہی ہیں. تو اب یہ دوا کا سلسلہ شروع ہو میری گزارش یہ ہے ہم نے تو مذاکرات سے انکار نہیں کیا لیکن یہ دوا شروع ہو چکی ہے یہ کیا اس کی کوئی ڈوز مل چکی ہے؟ یہ تو آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا لندن. نہیں آپ کے اینڈ پہ آپ کو یعنی آپ کو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ کو فوراً ایک کال لندن کرنی پڑے گی کیونکہ لگتا ہے all is not well in لندن. نہیں اس کا مطلب ہے شاہ صاحب علاج جو ہے وہ لندن میں ہی لندن والوں کے پاس ہے کسی اور کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہی تو تعجب کی بات ہے کہ اختیار اسلام آباد والوں کے پاس ہے اور علاج تلاش کرنے لندن گئے ہیں. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد والوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا پاور اور اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میرا آئینی اختیار ہے اور میں اپنا آئینی اختیار اپنے وقت پہ استعمال کروں گا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے. اچھا شاہ صاحب ایک تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے کہ خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اعظم سواتی کیس میں اپنے کیس میں شہباز گل صاحب کے کیس میں ایک نیریٹو دیا اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی. مخالفین آپ کے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ کھلا نہیں ہے
آپ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے تو جن لوگوں کو آپ نے اس قدر پریشان کر دیا ہے، ہراساں کیا ہے، وہ آپ کو آنے نہیں دیں گے. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت کر حکومت بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم کسی ادارے سے لڑنا نہیں چاہتے. ہمیں اداروں کی اہمیت اور ان کی ضرورت کا احساس ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو اداروں کو بھی یہ اختیار ہے، ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوگا کہ وہ کوئی آؤٹ آف لائن جاتا ہے، قانون سے بالا تر ہو کے جاتا ہے، آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کی وہ جو بنیادی گارنٹیڈ ہے انڈر کانسٹیٹیوشن ان کی نفی کرتا ہے، تو پھر ان کو ان کا بھی احتساب کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نمبر ایک. ہم دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار کہ حکومت کون بنائے اور اگلا الیکشن کون جیتے، یہ ایک فرد واحد یا کسی ٹولے کے پاس یا کسی بند کمرے میں یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، اور عوام پر اعتماد کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہونے دیں. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. جن قوتوں نے یا عوامل نے یا عناصر نے ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی، کیا ایف آئی آر کے اندراج کے بعد وہ شفاف تحقیقات ہونے دیں گے، آپ کو انصاف لینے دیں گے؟ تبھی تو ہم نے کہا ہے کہ ایف آئی آر نہ صرف درج ہو، وہ حضرات جو اس پر انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی وہ اکیوزڈ ہیں انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ شفاف انویسٹیگیشن ہو سکے. جی ٹھیک، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ذکر کریں گے کچھ معیشت کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے. بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کے وقت کا. زیدی صاحب، خبر یہ آئی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی گزشتہ ہفتے مذاکرات ہونے تھے، اب وہ 3 ہفتے کی تاخیر پہ چلے گئے ہیں، اور کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کچھ کنڈیشنلٹیز ہیں وہ ان 3 ہفتوں کے دوران پوری کی جائیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور سیلاب کی صورتحال، آئی ایم ایف کا پروگرام، پاکستان کی معیشت، از دیئر اینی ہوپ؟ دیکھیں، جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو ایک امپلائڈ یا پروسیس میں امپورٹ کو کم کیا گیا. جب امپورٹ کو کم کیا گیا تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ٹارگٹ سے کم ہو گئی. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے تو آپ نئے ٹیکسز لگائیں، اور وہ تقریباً 800 کی بات کر رہا ہے. تو اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹریپ میں پھنس گیا ہے. اگر ہم امپورٹ کو بڑھاتے ہیں اور ٹیکس بڑھتا ہے تو ہمارا دوسری طرف تجارتی خسارہ ہمارے لیے ڈالر مینیج نہیں ہوتا، اور اگر ٹیکس بڑھاتے ہیں تو اس کا پھر ایک اور بیک لاگ ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال پاکستان کے لیے اس وقت آ چکی ہے، اور اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ میں لفظ ڈیڈ لاک تو استعمال نہیں کروں گا کہ ایک تقریباً اس بات پہ پاکستان تیار نہیں ہے کہ وہ ٹیکسز کو بڑھائے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ وہ آپ ٹیکسز بڑھائیں کیونکہ آپ ٹیکس والے کلیکشن ٹارگٹ کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اور دوسری بات، جو سیلاب کا تو ٹائم گزر گیا، مگر جو نقصان اپنی جگہ پر ہے وہ ہو گیا ہے. مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپریل یا جو بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، کوئی واضح پاکستان کی معاشی حالت میں تبدیلی نہیں آئی. جو پوزیشن تھی وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ہم نے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی، اور پاکستان کی معیشت میرے ذاتی حساب سے
مشکلات کی طرف بڑھ رہی ہے. مجھے کوئی امیڈیٹ پوزیشن میں کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی انلیس کہ ہم کچھ ایسے اقدامات خود کریں جو کہ ہماری قوم کو صحیح کرے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں بجلی کی کنزمپشن میں کنزروینسی کرنی چاہیے, جو ہماری بجلی اور انرجی کی کنزمپشن میں کنزروینسی کرنی چاہیے, جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو ہم یہ آگے پیچھے کر لیں گے اور قوم کچھ نہیں کرے تو یہ مشکل ہے. اب وہ ٹائم نہیں ہے, قوم کو کرنا پڑے گا, لیڈروں کو قوم کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ اب وہ دن نہیں ہے جس میں آپ بازار کو 12 بجے کھولیں اور رات کو 12 بجے تک ساری لائٹیں جلا کے کاروبار کریں. اب یہ عیاشی پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. شہباز صاحب, کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا تھا اگر حکومت تبدیل نہ ہوتی اور ہم پالیسی چینج نہ کرتے اور آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے, آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانتے. ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی, ہم نے یہ کہا کہ جو ہمیں سعودی عرب سے ریلیف پیکج مل گیا, چین سے ریلیف پیکج مل گیا, $1 ارب ہمیں سے زائد آئی ایم ایف سے مل گئے. اس کے باوجود صورتحال وہیں کے وہیں ہیں, بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے. تو کیا ڈیفالٹ کا خطرہ اب بھی موجود ہے پاکستان کو؟ دیکھیے, یہ بات جو ڈیفالٹ کی بات ہے اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال کی بات ہے, ہم نے لفظ ڈیفالٹ کو ایک عجیب سا لفظ بنا لیا ہے. 16 دسمبر 2021 کو جب عمران خان کی گورنمنٹ موجود تھی اور کافی مضبوط گورنمنٹ تھی, اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی حالت بینک کرپسی کی ہے. میں نے لفظ ڈیفالٹ استعمال نہیں کیا تھا. اور اس وقت دونوں پارٹیاں جو کہ آج پاور میں ہیں, وہ بھی اور پی ٹی آئی والے بھی, انہوں نے سب نے کہا کہ یہ آپ نے بات کی, یہ بات آپ کی غلط تھی. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے بچا لیا, ہم نے یہ کر دیا. تو میرا سوال ان سب سے آج بھی یہ ہے کہ جب 16 دسمبر میں نے کہا تھا, جب اس کے بعد آپ دونوں کہہ رہے تھے کہ ملک صحیح, اس وقت کہتے صحیح ہے, پھر آج آپ نے کیوں کہا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ مفتاح صاحب نے کہا ہم نے بچا لیا, اسحاق ڈاٹ صاحب نے کہا ہم نے بچا لیا, شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہم نے بچا لیا. کس نے بچا لیا اور کون بچ گیا؟ میرے ذاتی حساب سے جو پوزیشن اس وقت تھی وہ آج بھی ہے, اور پاکستان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ میرے حساب سے آج بھی بیلنس نہیں ہو رہی ہے, اور ہمیں مشکلات دیکھنے ہیں. اور اس میں وہ کس طرح ہم بیلنس کریں گے وہ ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, یہ بیکار کی بات. ٹیکس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کریں کہ یہ پوزیشن تھی, یہ ریزرو کی پوزیشن ہے, یہ امپورٹ کی پوزیشن ہے, یہ قرضے واپس لیے ہم نے, یہ قرضے دے دیے, یہ ایک سعودی عرب سے آ گیا, وہاں سے یہ ہو گیا. یہ سب کتابی باتیں ہیں. یہ پاکستان ابھی اپنی معاشی مشکلات سے نہیں نکلا ہے. اور میں آپ کو ایک بالکل واضح بات بتا دینا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان 24, 25, 26, 27, 28 یہ میں نے 5 سال آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان 5 سالوں میں اگر اپنی پوزیشن کو بہتر نہیں کرے گا, اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرے گا, تو کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس ایج پہ نہیں کھڑا جس کو ہم ڈیفالٹ کہتے ہیں. تو یہ بیکار باتیں ہیں. آج بھی جا کے اگر بینکوں میں ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں, اور بینکوں میں ایل سی سلیکٹو کھل رہی ہیں, اور ایکسچینج ریٹ کا ڈفرینس جو بازار میں ہے اور جو ایکچوئل اویلیبلٹی ہے اس میں 20 روپے کا فرق ہے, تو اب کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو میری سمجھ زیدی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے, آپ نے ایکسچینج ریٹ کا ذکر کیا, ریمیٹنسز جو ہیں وہ اکتوبر میں 9.1% اس میں کمی آئی ہے. اب فیٹف سے بھی ہم اکتوبر میں ہی ان کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں. اب یہ کیا ریزن ہے, ریمیٹنس کیوں کم ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے پیسہ بھیجنا تھا انہوں نے تو بھیجنا تھا ملک میں. نہیں, وہ انہوں نے حوالہ کر دیا نا. جب 20 روپے کا ڈفرینس آئے گا بھائی تو حوالہ ہو جائے گا نا. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی نا. اگر 231 کا آفیشیل ریٹ ہے اور 245 کا حوالہ کا ریٹ ہے تو وہ حوالے میں بھیجے گا. آپ بالکل سمپل راکٹ سائنس, اس میں کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے.
نہیں تو اس کو ریگولیٹ کرنا کس کا کام ہے زیدی صاحب؟ دیکھیے یہ تو بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. دیکھیے پہلے میں نے میری بات کو غور سے سمجھیں. آج بازار میں حوالے کا ریٹ 245 ہے, ٹھیک ہے, اور بازار میں جو آفیشیل ریٹ ہے وہ 231 ہے یا 220, جو بھی آپ سمجھے, تو 220, ہاں 222 ہے, سوری. تو اگر 20 روپے کا ڈفرنس ہے تو جب آپ کے پاس $30 بلین کی ریمیٹنس آ رہی ہے, اس میں سے اگر 10, 12, 15 بلین ڈالر کا حوالہ ہو جاتا ہے تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرا مقصد کہنے کا ہے 1 بلین یا آدھا بلین کا حوالہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی بات نہیں ہے. حوالہ رک نہیں سکتا. حوالہ اس وقت رکے گا جب آپ کا آفیشیل ریٹ اور ان آفیشیل ریٹ کا ڈفرنس تقریباً 0 ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ ڈفرنس رکھا تو یہ کبھی حوالہ نہیں رک سکتا, یہ کبھی بھی نہیں رکے. یہ اس کو آپ آرٹیفیشلی نہیں مینیج کر سکتے کہ ریمیٹنسز کم نہیں ہو رہی ہیں. ریمیٹنسز پاکستان میں انڈائریکٹلی آ رہی ہیں, مگر وہ حوالے سے آ رہی ہیں, وہ آپ اسٹیٹ بینک کے تھرو نہیں آئیں گی. جتنا آپ اس کا ان آفیشیل کا اور آفیشیل کا ڈفرنس بڑھاتے جائیں گے, حوالہ بڑھتا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے. بتائیں لوگوں کو کہ حوالہ کیا ہوتا ہے. پہلے مجھے آپ بتائیں, آپس کی بات بتائیں. آپ اکنامسٹ نہیں ہو, آپ کو نہیں بتایا حوالہ کیا ہوتا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ حوالہ. زیدی صاحب ہمیں حوالے کا پتہ ہے. زیدی صاحب گزارش سن لیں, نہیں سن لینا زیدی صاحب, حوالے کا پتہ ہے جو بنیادی سوال تھا نا آپ سے. سر سوال سن لیں زیدی صاحب. مگر حوالے کی انٹری تو نہیں بتانا تمہیں کہ انٹری کی کیا ہوتی ہے, کس طرح ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور اس کا آنسر ہے, مگر یہ آنسر یہ کسی قانون سے نہیں ہوتا. یہ آنسر جب آئے گا جب 222 اور 245 کا ریٹ ختم ہوگا. میں جتنا مرضی لوگوں کو پکڑ لوں وہ نہیں ہو سکتا. نہیں زیدی صاحب ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے, ارشاد صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. زیدی صاحب سوال یہ ہے کہ ہم فیٹ ایف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں, تو وہ جو پہلے چیک اینڈ بیلنس تھا, نگرانی تھی, سرویلنس تھی, کیا اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. نہیں وہ نہیں ہے نا سر, میری بات سمجھے, وہ سرویلنس کی بات نہیں ہے. دیکھیے فیٹ ایف والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ انفلو آؤٹ فلو آ رہا ہے, وہ آؤٹ فلو انفلو آپ کا جو اکاؤنٹس میں آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے, مطلب وہ اکاؤنٹس ویریفائڈ ہے, KYC ان میں پوری ہوئی ہے. بات یہ نہیں ہے سر, میں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے پاس $30 بلین کی انورٹ ریمیٹنس ہے, $30 ارب سال کا. یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اگر اس اماؤنٹ میں سے آپ 30 بلین کے اندر سے آپ صرف 1 بلین کا حوالہ رکھیں تو یہ بھی بہت بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے نا. تو اب پاکستانی کے لاکھوں ایسے لوگ پاکستانی ہیں جن کو باہر پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کو آسان کر دیتا ہوں. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو پراپرٹی پاکستان میں رکھتے ہیں مگر وہ باہر رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم پراپرٹی بھیجنا چاہتے ہیں مگر آپ ہمیں پیسے باہر دے دیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے بھائی کو یا روپی دے دیتے ہیں اور آپ کا بھائی اس کے ڈالر باہر دے دیتا ہے. تو یہ حوالے کا سمپل ٹرانزیکشن ہے. یہ ٹرانزیکشن بڑے زوروں میں ہوتی ہے, اس پہ کوئی انلیگلٹی بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. مگر وہ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ڈفرنس بہت بڑا مل جاتا ہے نا حوالے میں. ہاں جی, ہاں 20-22 روپے زیادہ مل رہے ہیں. جی یہ میں کہہ رہا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈفرینشیل جو ہے یہ کم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. یہ ابھی, اچھا میں یہ بتا دوں آپ کو, یہ ابھی بڑھا ہے, پچھلے کوئی 4-5 تقریباً کوئی 2-3 ہفتے سے بڑھا ہے, جب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ جو ڈار صاحب نے کہا نا کہ ہم بینکوں کو پکڑیں گے اور بینکوں نے یہ کیا اور بینکوں نے وہ کیا, اس کے بعد سے بینکوں نے LC بند کر دی. بینکر LC نہیں کھول رہے ہیں. جب بینکر LC نہیں کھول رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ جس ٹریڈر نے کوئی سامان منگانا ہے حوالے کا کام کرے گا, وہ آگے پیچھے کرے گا کچھ. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کرنسی کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے حوالہ بڑھ جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ آرٹیفیشل یہ جادوگری نہیں کریں. کوئی جادوگری نہیں ہے, کوئی جادوگری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد بیٹھ کے کوئی جادوگری نہیں کر سکتے. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, وہ اسلام آباد میں ہریالی میں بیٹھے ہیں, ہم مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں, پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہم مینیج کرتے ہیں کرنسیز کو کہ کیا ہوتا ہے. وہ باہر بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے بینکوں کو ڈنڈا دے کے آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ کو مارکیٹ میکینزم کو دیکھنا پڑے گا. میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا انرجی کا بل جو 28 سے 30 بلین ڈالر پہ پہنچ چکا ہے, اس کو ہمیں کم کر کے 22-23 بلین ڈالر پر لانا ہے.
اگر پاکستان کو باقی رکھنا ہے، ڈیفالٹ سے بچانا ہے، اور کوئی طریقہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا نہیں ہے. آپ یہ جو زیدی صاحب، کے اندر زیدی صاحب یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ انہوں نے سخت اقدامات کرنے کی دھمکی دی اور اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے. وہ تو خیر یہ کہہ کے آئے تھے، لندن سے روانہ ہوئے تھے کہ میں اس کو 180-82 پہ لے کے آؤں گا. اب وہ 222 سے نیچے آ ہی نہیں رہا. لیکن یہ صرف ہماری جو ریمیٹنسز کم نہیں. جی 222 پہ آپ ڈالر لا دیں گے کل؟ جی آپ مجھے $10,000 لا دیں 222 پر، میں آپ کی بات مان جاؤں گا. یہ 222 کا ریٹ کون سا ہے سر، یہ بتائیے نا. جی 222 سے مجھے $10,000 آپ لاہور میں جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ ذرا بازار میں جا کے مجھے $10,000 لا کے دکھا دیں 222 پہ. نہیں، وہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ تو یہی ہے نا. میں اور بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز کم ہو گئیں، اس کی وجہ ہنڈی حوالہ ہو گیا. لیکن آپ کی ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امپورٹ انہوں نے خود کم کر دی ڈالر بچانے کے لیے، ایکسپورٹ میں بھی کمی واقع ہوگی. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکسپورٹ کی بتاتا ہوں میں. ایکسپورٹ کی وجہ یہ تھی جی کہ جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے نا جی، وہ دنیا میں کووڈ کی ابھی ریپریکشن تھی اور ہم بغیر کووڈ کے آپریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو کرنسی بہت زیادہ ہمارا بینیفٹ تھا. اور تیسری بات یہ کہ ہمارا جو انرجی کاسٹ تھا پاکستان میں وہ کافی لو تھا. تو اس سب میں ملا کے ہمارے ایکسپورٹ کو ایک سرٹن بوسٹ دیا ہوا تھا. وہ ہمارا جو ایڈوانٹیج ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. جو دوسری دنیا ہے، جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے، وہ آہستہ آہستہ باقی آ رہا ہے. اور ہمارا جو دیکھیں، ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں، جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اگر ہم $32 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں تقریباً کوئی 32 کے اندر $8 بلین امپورٹ کرنا پڑتا ہے، را مٹیریل اور پیکنگ مٹیریل. تو وہ سب ملا ملو کے ہمارا نیٹ افیکٹ یہ آیا ہے کہ ایکسپورٹ بھی ہماری انکریز نہیں ہوئی، بلکہ وہ کانسٹنٹ اور بلکہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. یہ بھی ریئلٹی ہے، نہیں ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین ایف موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، شہباز شریف صاحب لندن میں رہے. ظاہر ہے یہ تو باتیں بالکل بچگانہ ہوں گی کہ اگر کوئی کہے کہ ملک کے اہم معاملات پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت نہیں کی ہوگی اور وہ صرف کھانے پینے اور موسم کی حد تک اور فیملی کی یادیں ہی تازہ کرتے رہے ہوں گے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے ہوئی ہوں گی، اور مسلم لیگ نون کے روح رواں نواز شریف ہی ہیں. عمران خان کا جو اس پہ اعتراض ہے وہ بھی ایک لحاظ سے سیاسی ہی ہے. لیکن اب حقیقت یہ ہے، ہم معیشت کی پہلے بات کر رہے تھے، لندن میں جو فیصلے ہوئے ہوں گے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور وزیر اعظم سیاسی مفادات کو ترجیح دی گئی ہوگی یا ملکی مفاد کو ترجیح دی گئی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں سے جب وہ شرم الشیخ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان آ رہا ہوں. ہاں، آف ٹو اسلام آباد یا آف ٹو پاکستان، کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. پھر پتہ چلا کہ جہاز کا رخ مڑ گیا اور وہ لندن پہنچ گئے. اور لندن کوئی راستے میں بھی نہیں آتا، درمیان میں ہو نا، مصر اور پاکستان کے درمیان، تو پھر تو بات بنتی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ انہیں کہا گیا یا وہ خود انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ کام بھی ہو جائے. پھر وہاں 2-3 اعلانات ہوئے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم یہاں قائد محترم سے مشاورت کرنے آئے ہیں آرمی چیف کے تقرر پر. ایک وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ صرف وزیر نہیں ہیں، وہ صرف نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے کارکن یا قریبی ساتھی نہیں ہیں، وہ وزیر دفاع ہیں اور معتمد سیاستدان ہیں، بہت سے معتمد ہیں اور وزیر دفاع ہیں. ان کی ایک اور پوزیشن بھی ہے، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان ایک پل بھی ہیں. یہ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ وہ زرداری صاحب
بھی ان پر اتنا ہی اعتماد کرتے ہیں یا اس سے کچھ کم، لیکن شاید جس طرح خورشید شاہ صاحب پہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، اور جس طرح خورشید شاہ صاحب یا رضا ربانی پہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، اسی طرح خواجہ آصف پہ زرداری صاحب بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن بظاہر تاثر یہی ہے۔ تو ان 3 حیثیتوں میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں ڈسکس کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ خبریں چلوائی گئیں، میں چلوائی گئی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں سے شریف خاندان کے لوگ ہی یہ خبر فیڈ کر رہے تھے کہ جی سینئر موسٹ پر اتفاق ہو گیا ہے کہ جی وزیر اعظم سینئر موسٹ کو آرمی چیف بنائیں گے۔ لیکن جب یہ خبر چلی اس کے 1 گھنٹے کے اندر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں جی ابھی مشاورت مکمل نہیں ہوئی، اور پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا تو مشاورت ہی نہیں ہوئی، وہ مشاورت سے ہی مکل گئے۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تقرر ہوگا، سینئر موسٹ ہوگا، اور سینئر موسٹ میں بھی ایک مختلف پرسیپشن ہے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کے خیال میں جو سینئر موسٹ ہے وہ ادھر نہیں ہے دوسری سائڈ پہ، تو اب وہ بالکل مکر گئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے جو نیریٹو دیا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو اور مفرور کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ سینسٹیو جو ہے اپائنٹمنٹ اس پر بیٹھ کے ڈسکس کرے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، سیکرٹ آفیشیل ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ ویسے بھی نارمز کے بھی خلاف ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پوزیشن اب یہ ہے کہ اچھا اس میں ارشاد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے بات کی نا خواجہ آصف صاحب کی، جی یار وزیر دفاع ہیں، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس پہ قائم رہیں، اگر تو یہ عمران خان کے نیریٹو کی وجہ سے خواجہ آصف اپنا بیان بدل رہے ہیں تو پھر ان سے تو کچا کھلاڑی کوئی نہیں ہے۔ نہیں یہ خان صاحب کے نیریٹو کی وجہ نہیں ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے جھاڑ پڑی ہے کہ یہ حق مشاورت کا آپ کو کس نے دیا ہے اور اس کو افشا کرنے کا۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب خود ہی وہاں پہنچ گئے ہوں لندن، لیکن اس کو جتنا خفیہ رکھنا تھا اس معاملے کو اور اس کو بھنک نہیں پڑنے دینی تھی وہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ وہ غیر محتاط رہے ہیں اس میں، یعنی شریف فیملی بھی غیر محتاط رہی اور وزیر دفاع اس سے زیادہ غیر محتاط رہے، انہوں نے پہلے بیان دے دیا، تو اس پہ دباؤ آیا نا۔ تو اب یہ دباؤ جو عمران خان کا اس لیے کام کر گیا کہ آپ نے ایک جو معاملہ سیکرٹ رکھنا تھا اس کو سیکرٹ نہیں رکھ پائے، پیٹ کے آپ ہلکے ثابت ہوئے، باقی معاملات کا آپ اندازہ بیان بدل رہے ہیں نا، آپ پہلے کچھ اور کہہ رہے ہیں بعد میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو ٹاسک ملا ہوگا یا شہباز شریف صاحب جس ایجنڈے پر گئے ہوں گے، اگر وہ اس کی تکمیل میں ناکام رہے ہیں تو اب شہباز شریف صاحب کے لیے اور مسئلہ ہے۔ شہباز شریف صاحب بھائی صاحب سے بھی کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو دوسرا فریق ہے، فریق مخالف تو نہیں کہنا چاہیے، فریق ثانی، وہ ادھر صرف ان کا ایک وزیر اعظم کے طور پر ان کا جو کردار ہے وہ ایک وچولہ کا تو نہیں ہو سکتا، ڈاک خانے کا نہیں ہو سکتا کہ ادھر کی بات ادھر پہنچا دے، ادھر کی بات، انہیں خود بھی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن پرابلم یہ بن گئی ہے پاکستان میں، آج سے 30-35 سال پہلے نہیں ہوتا تھا، جو شخص جو عہدہ لیتا تھا وہ پھر اس منصب کے تقاضے پورا کرتا تھا۔ الطاف گور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر فیروز خان نون کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فیروز خان نون چھٹیوں پر آتے تھے جو پینڈنگ فائلز ہوتی تھی وہ ساتھ رکھ لیتے تھے، سفر وہ کرتے تھے ٹرین کا، ان دنوں یہ جہاز کھلونا نہیں بنا تھا، جہاز پہ سفر جو ہے وہ کاسٹلی آج بھی ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا تو اس کو سے اوائڈ کیا جاتا تھا، اشد ضرورت کے تحت ہوائی سفر ہوتا تھا اور ٹرین کا سفر محفوظ بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو گاڑی میں وہ ٹرین میں جب وہ اپنے سیلون میں بیٹھتے تھے تو وہ فائلیں نکالنا شروع کرتے تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ میں فائل پیش کرتا تھا، اس کی سمری وغیرہ جو پھر اس کو بریف کرتا تھا اور اس پہ وہ احکامات جاری کرتے تھے۔ تو سر فیروز خان نون کی اہلیہ جو تھیں وقار النساء نون، وہ بھی اس کوپے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو بعض اوقات وہ مشورہ دیتی تھی کہ ڈارلنگ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو وہ انگریزی بولتی تھیں ان کے ساتھ چونکہ انگریز خاتون تھیں،
تو یہ الطاف گوہر نے الفاظ لکھے ہیں، کہتے جب وہ کوئی مشورہ دیتی تھی تو وہ میری طرف دیکھتے، میں کہتا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، تو اس پہ اپنی بیگم صاحبہ اہلیہ کی بات کو بھی وہ رد کرتے ہوئے کہتے بکن دیسو او کر جو قانون کہنا ہے۔ وزیر ارشاد صاحب بیگم صاحبہ کی ہر بات تو منوان نہیں مانی جا سکتی، نہیں یہاں تو ملکی معاملہ تھا پھر نہیں یہاں تو مانی جاتی ہے، یہاں تو بیٹیوں کی بھی مانی جاتی ہے، یہاں بچوں کی مانی جاتی ہے، بلکہ وہ چمچے جو ہوتے ہیں، جو نورے ہوتے ہیں، ان کی بھی مانی جاتی ہے۔ یہی تو المیہ ہے، یہ ہم اس حال کو کیسے پہنچے ہیں کہ آپ نے ایک تقرر کرنا ہے اور آپ اتنی بھی ایک جو ایک ہوتی ہے نا رسمی سی ایک تکلف بھی نہیں کرتے کہ آپ کسی وچولے کے ذریعے یہ کر لیں۔ آپ لندن پہنچ جاتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں، 5ویں دفعہ یا 4تھی دفعہ گئے ہیں اہم فیصلے کرنے کے لیے۔ زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، سیاسی فیصلہ تھا، جو بھی تھا، قانون کیا کہتا ہے، ایک شخص کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے نااہل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، نااہل، عوامی عہدے کے لیے نااہل، لیکن وہ اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اہم ترین وہ 3 بار وزیر اعظم بھی تو رہا ہے نا، وہ تو 3 بار 5 دفعہ بھی رہا ہو۔ سوال یہ ہے وہ تو اس طرح پھر عمران خان پہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں، آج فوجداری کا اس سے کوئی مشورہ کر رہا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں نا، کس میں سٹیک ہولڈر؟ وہ ملک کیا مسلم لیگ نون کس کی جماعت ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں، کیا ان سے وہ ٹیگ اتارا ہے آپ نے؟ وہ ٹیگ لگا ہوا ہے نا، جب ٹیگ لگا ہوا ہے تو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں۔ یہ میں کیا وہ مثال میں نے آپ کیوں سنائی ہے؟ فیروز خان وہ بیوی جو بات کر رہی تھی وہ نہیں سنتے تھے نا، کیونکہ ملک کا مفاد جو ہوتا تھا یا قانون جو ہوتا تھا وہ اہمیت رکھتا تھا۔ اب یہ بات معاملہ نہیں رہا۔ بڑے بھائی جان ہیں، پارٹی کے تعیات قائد ہیں، ان کی بات شہباز شریف صاحب نہیں سنیں گے تو کہاں پھر وزیر اعظم ٹھیک ہے سنیں نا، یہی تو المیہ ہے سر، سننے کے بعد وہ مانیں گے۔ ارشاد صاحب یہی المیہ ہے، اس ملک میں کتاب رکھا گیا۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔